الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. محترم دوستوں بھائیوں، ابھی کچھ دیر قبل مولانا عبدالرشید صاحب دعوت برکاتہ قربانی کے فضائل اور مسائل سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے اور ان کے افادات سے ہم سب مستفید ہو رہے تھے. ان کی گفتگو میں جن باتوں کا تعلق ماننے سے ہے، اللہ پاک ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں کا تعلق عمل سے ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس مختصر وقت میں ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ چل رہا ہے اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ مختصر وقت میں وہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں میرا اور آپ کا دینی فائدہ ہو، اور وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہو. محترم دوستو بھائیوں، یہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں بہت مبارک ایام ہیں، بہت قیمتی ایام ہیں. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان ایام کی بہت بڑی فضیلت اور بڑی قدر و قیمت ہے. یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے جو گزشتہ منگل سے شروع ہوا ہے اور آنے والی جمعرات میں ختم ہو جائے گا. گزشتہ منگل ابھی جو منگل گزرا ہے یہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا پہلا دن تھا، اور آج جمعے کے دن چوتھے دن کا اختتام ہے، اور ابھی 6 دن باقی ہیں. آنے والی جمعرات جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے اور جس دن ہماری عید الاضحیٰ ہے وہ اس عشرے کا آخری دن ہے. میرے دوستو بھائیوں، یہ عشرہ اور یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ایام کا بہت بڑا مقام ہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو ماہ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کو افضل ایام الدنیا قرار دیا کہ سال کے تمام دنوں میں 360 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ یہ 10 دن. ان 10 دنوں میں اللہ پاک نے اعمال کی قیمت کو بڑھا دیا، اعمال کی اور نیکیوں کی ویلیو کو بڑھا دیا. اور در حقیقت اللہ پاک جب اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک اس قسم کے مبارک ایام، مبارک اوقات اور مبارک ساعات عطا فرماتے ہیں تاکہ یہ میرے کمزور بندے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ کما دیں. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں
کہ اگر ہم نے ان 10 دنوں میں ایک دن روزہ رکھا تو 1 سال یعنی 360 روزوں کا جو ثواب ہے وہ اس ایک دن کے روزے پر اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ جو مبارک ایام ہیں ان کی راتوں کی اللہ پاک کے یہاں کی اہمیت ہے، اتنی بڑی قیمت ہے کہ اگر ان راتوں میں کسی رات میں ہم نے اللہ پاک کی عبادت کی تو شب قدر کی عبادت کے برابر سے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، لہذا ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں اعمال جتنے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں ان 10 دنوں کے علاوہ سال کے کسی اور دن میں نہیں۔ ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو سال کے دوسرے دنوں میں پسند نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس عشرے کی راتوں کی قسم کھائی۔ 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتیں ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، ولیال عشر 10 راتوں کی، اور قسم ہے جزء اور طاق کی۔ ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتیں، جس کی 4 راتیں گزر چکی ہیں اور آج 5ویں شب ہے۔ اس شب کے بعد 5 راتیں اس عشرے کی اور باقی۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ بہت قیمتی ایام ہیں اور بہت مبارک لمحات ہیں۔ ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ان ایام کا بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے، نعمتوں کے، اجر و ثواب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک عمل کا اجر سینکڑوں گنا بڑھا دیا گیا، اور اسی مہینے کی، اسی عشرے کی جو نویں تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ، یعنی آنے والا بدھ کا دن، آنے والا جو بدھ ہے وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس کی الگ سے ایک خصوصیت ہے، جس طرح اس عشرے کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اس فضیلت کے ساتھ ساتھ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کی ایک اور فضیلت ہے، اور وہ فضیلت جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سال گزشتہ اور سال آئندہ ان 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی ذی الحجہ یعنی آنے والے بدھ کا جو روزہ ہے، اس روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر تو ہے ہی، اس کے علاوہ ایک فضیلت اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ 2 سال
ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ، ان 2 سالوں میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، علماء کرام نے فرمایا کہ وہ تمام اعمال صالحہ جن کی بنیاد پر گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ان اعمال صالحہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے تو مستقل توبہ کی ضرورت ہے، لیکن گناہ صغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سب محض اس روزے کے رکھنے سے اللہ پاک 2 سال کے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ پہلے عشرے کے روزوں کی جب بات کی جاتی ہے تو روزوں کا تعلق 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک، اس عشرے کا جو آخری دن ہے، جو آنے والی جمعرات ہے، وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس میں روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ باعث فضیلت نہیں ہے بلکہ ناجائز اور گناہ ہے۔ سال کے 360 دنوں میں ہر دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ پہلا دن عید الفطر، یکم شوال، رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کا جو پہلا دن آتا ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور دوسرا دن عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ، اور تیسرا دن اس کے بعد والا دن یعنی 11 ذی الحجہ، 3 دن ہو گئے۔ اس کے بعد والا دن یعنی 12 ذی الحجہ، 4 دن ہو گئے۔ اس کے بعد آنے والا دن یعنی 13 ذی الحجہ۔ تو یہ 4 دن لگاتار ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، 4 دن یہ لگاتار ہیں، اور ایک دن یکم شوال عید الفطر کا دن۔ سال کے 360 دنوں میں یہ 5 ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں کو معلوم نہیں ہوتا، کئی مرتبہ ہمارے علم میں آیا کہ ایام تشریق کے دوسرے یا تیسرے دن جمعرات آ گئی اور ان کا پیر اور جمعرات کے روزے کا معمول تھا، تو انہوں نے جمعرات کی وجہ سے اس دن روزہ رکھا۔ تو میرے دوستو، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں، یہ روزہ باعث ثواب نہیں ہے، باعث فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اور مسئلہ معلوم نہ ہونا یعنی جہالت شریعت میں عذر نہیں، لہذا یہ 5 دنوں میں ذہن میں رکھیں کہ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ان 5 دن کے علاوہ سال کے 355 دن یہ آپ کے لیے مفتوح ہے، جس دن چاہے آپ روزہ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے جو بعض علماء کرام نے فرمائی ہے کہ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں روزوں کی جو فضیلت آئی ہے، بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کے ذمے رمضان کے قضا روزے باقی ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں جن کے ذمے ابھی رمضان کے قضا روزے باقی ہیں۔ تو علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ ان ایام میں جب روزہ رکھیں تو جن کے ذمے ابھی قضا رمضان کے فرض روزے باقی ہیں وہ نفلی روزہ نہ رکھیں بلکہ قضا روزوں کی نیت۔ تو جب وہ قضا روزوں کو رکھیں گے تو جو
ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ رمضان کا روزہ جو فرض ہے، فرض عین ہے، جو ہمارے ذمے قضا باقی تھا، اس فرض کی ادائیگی ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان ایام میں روزوں کی جو خاص فضیلت اور برکت ہے، انشاءاللہ وہ فضیلت اور برکت بھی حاصل ہوگی۔ تو میرے دوستو بھائیو، یہ ایام جو ہے انتہائی قیمتی ہے، بہت مبارک ہے، ایک ایک لمحہ اس کا بہت قیمتی۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ ان اعمال میں نیکیوں کی کوئی تعیین نہیں، اللہ پاک جس نیکی کی توفیق دے دے آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، چاہے وہ نمازیں ہوں، تلاوت ہو، روزے ہوں، ذکر ہو، تسبیحات ہو، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، صلہ رحمی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، غریبوں کے اوپر احسان ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جو بھی نیکی کا موقع ملے آپ اس نیکی پر عمل کیجئے، کیونکہ ان ایام کے اندر کی جانے والی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب اور پسندیدہ ہے جو ان 10 دنوں کے علاوہ سال کے دوسرے دنوں میں نہیں۔ لیکن دو خاص عمل جو ترمذی شریف کی روایت سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، وہ ایک تو ان ایام کے روزے، تمام ساتھی ہمارے نیت کریں کہ انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے گا ان ایام میں ہم روزے رکھیں، اور خاص طور پہ عرفے کے دن کا جو روزہ ہے اس کو کسی قیمت پر انشاءاللہ ہم چھوڑیں گے، کیونکہ جہاں وہاں اس ایک روزے کی بنیاد پر 1 سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے، اسی طرح 2 سال کے ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے، ہم جتنا ہو سکے اللہ پاک کی توفیق سے ہم ان ایام میں جو راتیں ہیں ان راتوں کو زندہ کریں، عبادت کے ذریعے۔ پوری رات اگر ہم سے عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب ڈیوٹی والے ہیں، ملازمتوں والے ہیں، پوری رات اگر جاگیں گے تو صبح ڈیوٹی پہ کیسے جائیں گے؟ تو جتنا ہو سکے ہم بجائے ضائعانی میں قیمتی اور مبارک ترین راتوں کو ضائع کرنے کے، بلا ضرورت بازاروں میں جانے کے، ہم ان راتوں کو زندہ کریں۔ اس وقت کی نیکیاں ہمیں اس وقت قدر ہوگی جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور اعمال کا وقت ختم ہو جائے گا، اس وقت ایک ایک مرتبہ کہا ہوا سبحان اللہ کام آئے گا، آدمی ایک ایک نیکی کو اس دن ترسے گا۔ آج جن بچوں اور گھر والوں اور اہل و عیال کی وجہ سے ہم بڑے بڑے نیکیوں کے مواقع چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، قیامت کے دن جب ہمارے سامنے ہمارا بچہ آئے گا، ہمارا باپ آئے گا، ہماری بیوی آئے گی، تو ہم رخ پھیر کے نکل جائیں گے کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے نیکیوں کو کمانے کا، اور یہ مبارک ایام ہے جہاں اللہ نے اپنی نعمتوں کے، رحمتوں کے، خیر کے، برکت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ یاد ہم سب کو چاہیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ان ایام کی قدر کریں۔ اور ان ایام کے، اس عشرے کے مخصوص احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تکبیر تشریق کا اہتمام کریں۔ تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں؟ روایات میں مختلف الفاظ ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہیں جو ہمارے یہاں زیادہ معروف ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور بعض روایات میں بعض الفاظ کی زیادتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ الفاظ یہاں
یہ مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتباع سنت کی تصویر تھے، اتباع سنت کی تصویر تھے، ان کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ وہ ان ایام میں بازاروں میں گزرتے تھے اور بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھتے ہوئے بازاروں سے، محلوں سے، گلیوں سے، کوچوں سے گزرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یہ 5 دن ہیں، 9 10 11 12 13، 9 ذی الحجہ یعنی آنے والا بدھ اور 13 ذی الحجہ یعنی آنے والا اتوار، بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، یہ 5 دن۔ ہر نماز کے بعد خواہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہو یا نماز گھر میں تنہا پڑھی ہو، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ واجب کے ترک کرنے والے گنہگار ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو پڑھنا ہے یہ تو مستحب ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا اجر ملے گا، لیکن یہ جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریف کو پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اور صرف مردوں پہ واجب نہیں بلکہ عورتوں پر بھی واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مردوں کے لیے واجب ہے بالجہر، مرد پڑھیں گے بلند آواز سے اور عورتیں پڑھیں گی سرن آہستہ آواز سے، لیکن واجب دونوں کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ پورے سال اس طرح فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریف پڑھی نہیں جاتی ہے، اس لیے عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں اور ذہن سے نکل جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق مردوں کا ہے، یہ تو مسجد کے اندر جب اجتماعی تکبیر شروع ہوتی ہے تو اگر کوئی بھول بھی گیا ہو تو اس کو یاد آ جاتا ہے، وہ سب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن عورتوں کے ساتھ دقت یہ ہے کہ وہاں کوئی اجتماعی نماز نہیں ہے، وہ تنہا نمازیں پڑھ رہی ہیں تو وہ عام طور پہ بھول جاتی ہیں، اور یہ بھولنا جو ہے معاف نہیں ہے، یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری مردوں کی یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو بتائیں کہ آنے والا جو بدھ ہے اس بدھ کی فجر کی نماز سے اتوار تک کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر تشریف پڑھنی۔ اب اگر ہر نماز کے بعد کوئی عورت بھول جاتی ہے تو بعض علماء نے یہ مشورہ دیا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ کسی کاغذ پر یہ تکبیر لکھ کر جہاں وہ نماز پڑھ رہی ہے، ان کی نماز کی جگہ ہے جہاں روزانہ وہ نماز پڑھتی ہے، اس جگہ اس کاغذ کو چپکا دے یا کسی چیز پہ لٹکا دے یا وہاں رکھ دے تاکہ جب اس پہ نگاہ پڑے تو ان کو یاد آ جائے۔ اور اسی طرح ان ایام کے مخصوص احکام میں ایک حکم یہ ہے کہ جس نے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کا ارادہ کیا کہ اس سال مجھے قربانی کرنی، اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک، چاہے وہ عید کے پہلے دن ذبح ہو، دوسرے دن ذبح ہو، تیسرے دن ذبح ہو، جب تک اس کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو وہ نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ اپنے بال کاٹے۔ اس پر تمام علماء کا
استحبابی ہے، واجب نہیں۔ اگر کسی نے کاٹ لیا تو گنہگار نہیں ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ اپنے ناخنوں کو اور بال کو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ۔ اور اگر کسی کے زیر ناف بال یا بغل کے بال کاٹے ہوئے 40 دن سے اوپر ہو گئے تو اب چونکہ کاٹنا واجب ہے، لہذا اب بالوں کو ضرور کاٹو، ورنہ کر کے واجب کے گنہگار ہیں۔ یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال تو یہ ہے کہ بالوں کے کاٹنے کا اور ناخنوں کے کاٹنے کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر کوئی جوڑ اور مناسبت نظر نہیں آتی، اور اسی طرح تکبیر تشریف کو کہا جا رہا ہے کہ بلند آواز سے کہو، خاموشی سے نہیں، حالانکہ تکبیر تشریف من جملہ ذکر کی اقسام کے ایک قسم ہے، اور اذکار کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ ادا کریں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، بلاؤ، یاد کرو، کیسے؟ عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گشت کے لیے نکلے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت بہت آہستہ اور آگے بڑھے تو دیکھا عمر فاروق اعظم تہجد پڑھ رہے ہیں، تو چلا کے انہوں نے آسمان سر کو اٹھا رکھا۔ فجر کی نماز کے بعد دونوں کو بلایا، پوچھا کہ تم اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اسمعت من ناجیت، میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا اس کو میں سنا دوں، ظاہر اللہ سے میں باتیں کر رہا تھا تو اللہ میری تلاوت کو سن رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا میں اس لیے چلا کے تلاوت کر رہا تھا تاکہ سونے والے جاگ جائیں تو شیاطین بھاگ جائیں۔ تو بہر کے ذکر کے اندر مستحب ہے بلکہ مطلوب ہے کہ آہستگی سے کیا جائے، بلا ضرورت اس میں چیخا چلایا نہ جائے۔ اور تکبیر تشریف یہ بھی ذکر ہے، تو یہاں چلانے کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ زور سے کہو؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اللہ تعالیٰ کے قبر کو نور سے بھر دے، بہت قیمتی بات ارشاد کہا کہ یہ جو ناخن اور بالوں کو کاٹنے سے منع کیا جا رہا ہے اور اسی طرح تکبیر تشریف کو زور سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں اور اپنی نعمتوں سے مستفید کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ناخنوں کو مت کاٹو، بالوں کو مت کاٹو، اور تکبیر تشریف کو زور سے کہو تاکہ تمہاری مشابہت قائم ہو جائے حاجیوں کے ساتھ، کیونکہ حجاج کرام ان دنوں میں احرام باندھے اور احرام کی پابندیاں ان کے ساتھ لگی ہوئی، وہ نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ بال کاٹ سکتے ہیں، اور اسی طرح حجاج کرام تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور چیخ کے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے جو بندے کسی وجہ سے اس حج کی سعادت سے اس سال محروم ہو گئے ہیں، ان کو کچھ مشابہت قائم ہو جائے ان حاجیوں کے ساتھ، تاکہ ان ایام میں حاجیوں پر جو رحمت کی گھٹائیں آ رہی ہیں اور رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، اس بارش کا کچھ چھیٹا ان لوگوں پر ہو۔ اس مشابہت کی وجہ سے حاجیوں پہ جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ان رحمتوں کا کچھ چھیٹا ان لوگوں پر بھی پڑ جائے حاجیوں کے ساتھ اس مشابہت سے۔ میرے دوستو، بھائیوں،
یہ جتنے اعمال ہیں اگر ہم غور کریں تو ان تمام اعمال کے ذریعے اللہ پاک کا جو مقصد ہے وہ انسانی زندگی کے اندر تقویٰ ہے، انسانی زندگی کے اندر تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، معلوم ہوا علم حاصل کرنے کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، معلوم ہوا روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ تو یہ جو قربانی ان ایام میں کی جا رہی ہے اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ یہ جو تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو، گوشت بہتا ہے، کھال اترتی ہے، خون بہتا ہے، وہ کھال اترتی ہے، گوشت نکلتا ہے، اللہ کو نہ یہ خون پہنچتا ہے اور نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ جو تمہاری قلبی کیفیت ہے، جس اطاعت کے جذبے سے، تقوی کی کیفیت سے اس جانور کو، قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہو، وہ کیفیت تقوی اللہ کے پاس پہنچتی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ، ان کے یہاں ایک بکرا تھا، وہ بہت اعلیٰ نسل کا، بہت قیمتی بکرا، بہت دیکھنے میں خوبصورت، صحت مند اور فربا، اور پورا گھر جو ہے اس کا عاشق تھا۔ اور اس بکرے کی شان یہ تھی کہ وہ زمین پہ نہیں بیٹھتا تھا، ایک چارپائی تھی، وہ بکرا اس چارپائی پہ بیٹھتا، بہت اعلیٰ نسل تھا، اور پورا گھر اس بکرے کو چاہتا تھا۔ اب اتفاق سے عید الاضحیٰ کے ایام آ گئے، قربانی کے دن آ گئے، تو گھر میں بات چلی کہ قربانی کے جانوروں کا کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک جانور تو یہ موجود ہے، تو سارے گھر والے معترض ہو گئے کہ آپ اس کو ذبح کر دیں گے، کوئی نہیں چاہ رہا تھا گھر کا فرد کہ اس بکرے کو ذبح کیا جائے، اور بکرے ہیں بازاروں میں، وہاں سے خرید کے آ جائے تو ذبح کر دیا جائے۔ تو ہر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل قربانی یہی ہے، اصل قربانی کیا ہے؟ ان جانوروں کی قربانی نہیں ہے، اصل اس قربانی کے پیچھے اللہ تعالیٰ